تمہیں جنت میں بھیج دیں گے. اور یا اللہ تیری بڑی مہربانی تم نے موقع تو دیا. یہاں میرے دوست ہیں, میری برادری ہے, میرے والدین ہیں, ایک نیکی ہے ابھی لائے, لیکن جب وہ جائے گا وہاں تو پھر کل نفس بما کسبت رہینا کل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہاں تو ہر شخص اپنے احتساب کے خوف میں لرزاں ہوگا. بھائی بھی انکار کر دیں گے, برادری بھی انکار کر دے گی, والدین انکار کر دیں گے, ماں انکار کر دے گی, بیٹا کچھ ہوتا کچھ بنتا ہے تو مجھے دے جاؤ آج. بیچارہ گھبرا جائے گا. جب واپس آنے لگے گا تو اللہ کا ایک بندہ اس سے کہے گا بھائی کیا بات ہے, بہت گھبرائے ہوئے ہو, ایک نیکی چاہیے تھی کوئی بھی نہیں دیتا, مل جاتی تو جنت میں چلا جاتا. ایک نیکی سے جنت ملتی ہے وہ تو کم ہے نا, ایک نیکی کم ہے. اچھا پھر اگر ایک نیکی سے تجھے جنت ملتی ہے تو یہ میں دیتا ہوں. اس سے نیکی مل جائے گی اور اللہ کے حضور عرض کرے گا یا اللہ نیکی مل گئی ہے, اب میرے سے جنت بھیج دے. تو حق تعالی آپ نے اس بندے سے فرمائیں گے بھائی تو نے کیسے نیکی دے دی ہے, آج تو بھائی کام نہیں آ رہے, آج تو والدین نہیں دے رہے کسی کو, تو نے کیسے دے دی؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ میرے پاس تھی ہی ایک, میرے پاس کون سی بوریاں بھری پڑی تھی ہی ایک, میں نے سوچا کہ اس کی اتنی نیکیاں خطرے میں ہیں تو میری ایک نیکی کیا کرے گی, چلو اسی کو دے دوں, اس کا کام تو بنے نا. اب حدیث کے الفاظ ہیں, رب العالمین فرمائیں گے اتريد ان تكون اجود مني اتريد ان تكون اجود مني. اچھا تو تو مجھ سے بھی سخی بنتا ہے, مجھ سے بھی زیادہ سیاح بنتا ہے, جنتیں بانٹتا پھرتا ہے, جاؤ تم دونوں جنت میں جاؤ. اس کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ ایک نیکی کم تھی وہ پوری ہوگی محنت پہ, اور تجھے اس لیے جنت میں بھیجتا ہوں کہ میں تجھ جیسوں کو بھی معاف کر سکتا ہوں. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں, حدیث قدسی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے جب کوئی بوڑھا ساری دنیا سے مایوس ہو کر میرے در پہ آتا ہے, وہ بوڑھا کہ جس نے پوری زندگی مجھے یاد نہیں کیا, ہاں میدے میں فضلہ بھرا ہوا نا تو دماغ نہ معلوم کہاں تھا, دولت کا نشہ, پارٹی کا غرور, اولاد کا غرور, وسائل تھے, حالات معصوم تھے, کبھی اللہ یاد نہیں آیا. اب زندگی کی شام ہو گئی, بالوں میں چاندی اتر آئی, بیماریوں نے جلگار کر لی, اولاد نے بھی منہ پھیر لیا, اور سب سے بڑا حادثہ یہ کہ جیب خالی ہو گئی. جیب خالی ہو گئی. وہی لوگ جو پہلے سلام کے لیے کھڑے ہوتے تھے, خان صاحب آ رہے ہیں, چودھری صاحب آ رہے ہیں, وڈیرا صاحب آ رہے ہیں, اب وہی لوگ جب دیکھتے ہیں تو کنارہ کر جاتے ہیں, کم وقت کہیں ہم سے قرضہ نہ مانگ لے. جب ساری دنیا نے منہ پھیر لیا تو اب رب العالمین نے فرمایا یہ بوڑھا میرے در پہ آیا. فرمایا تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں. اللہ یہ بھی کام کرتا ہے, یہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتا, یہ بھی کم خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اس مرحلے پہ بھی وہ اپنے در پہ بلا لیں. تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, پردے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں, ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی, شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں. الہ العالمین ساری دنیا کے دروازے بند ہو گئے ہیں, تیرا در کے سوا کوئی در کھلا نہیں رہا. لوگوں نے نگاہیں پھیری, اولاد بھی نہیں پوچھتی, ذوق و ناتوانی میں گر گیا ہوں.
بینائی کمزور، سنوائی کمزور، معدہ کمزور، جیب خالی، اور حالت یہ ہے کہ نامہ اعمال میں ایک بھی خوبی نہیں. زندگی بھر کی خطائیں جمع کر کے لایا ہوں، اس لیے کہ تو نے اپنے کرم سے فرما رکھا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو نہ میں تانا دیے بغیر تمہیں اپنی رحمت کے دامن میں لے لوں. من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما. جس نے بہت غلطیاں کی ہوں، ٹھوکریں کھائی ہوں، لیکن جب شرمندہ ہو کر میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا غضبناک نہیں پائے گا، منتظر اور مہربان پائے گا. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، لیکن آج میں اسے مایوس نہیں جانے دیتا، دامن رحمت میں لے لیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. وہ دیکھیے ایک بوڑھا آیا ہے بنو سلیم سے. بنو سلیم ایک قبیلہ ہے حج کے علاقے کا، یہ وہی سنگ دل قبیلہ ہے جس نے رحمت عالم کے 70 صحابہ کو قتل کیا تھا. وہ جو بیر معونہ پر 70 صحابہ قرآن کے قاری تھے، رحمت عالم کے شہدائی تھے، اصحاب صفہ کے درویش. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہفتوں تک بھی کبھی کبھی کھانا نہیں ملتا تھا ہمیں. تو پوچھا گیا ہفتوں تک نہیں ملتا تھا اور آپ زندہ بھی رہتے تھے؟ فرمایا ہاں زندہ بھی رہتے تھے. کیسے؟ ہمیں کھانا تو نہیں ملتا تھا لیکن رحمت عالم کے چہرے کو دیکھتے تھے تو بھوک بھی مل جاتی تھی، پیاس بھی مل جاتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں. میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ کے حضور التجا بھی کرتا ہوں، اللہ آپ کے دل کی دنیا میں اپنے محبوب کی محبت کا چراغ روشن کرے. کیا کہا اقبال نے؟ توچے رانی عصر ماں بابا اور چکر از جمال مصطفیٰ بیگان. اب رحمت عالم کا تذکرہ رسمن ہوتا ہے، رسمن. اس قبیلے کا آدمی جس قبیلے کے سفاح آدم خور درندوں نے رحمت عالم کے 70 صحابہ کو قتل کیا، اور رحمت عالم اتنے مغموم ہوئے کہ وہ قنوت نازلہ پڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتا ہے میں بنو سلیم سے تعلق رکھتا ہوں، کیا مجھے معاف کیا جا سکتا ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام کی صداقت پر ایمان لاتے ہو تو کیوں نہیں معاف کیا جا سکتا؟ اس نے کہا میں اللہ کو وحدہ لا شریک لا مانتا ہوں، آپ کو آخری رسول مانتا ہوں، قرآن کو آخری کتاب مانتا ہوں، ملائکہ اور تمام انبیاء اور رسول پر ایمان لاتا ہوں، یوم آخرت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. رحمت عالم کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا کے فرمایا میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں، آج تیری جہنم جنت سے بدل. اچھا اپنے قبیلے میں کوئی پراپرٹی کوئی جائیداد چھوڑ کے آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول درویش آدمی ہوں، بالکل بے سر و سامان آدمی ہوں، کوئی میری پراپرٹی نہیں ہے، بس دل تھا جو آج آپ کے قدموں میں رکھ دیا. میرا حال تو یہ ہے کہ سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، سر پہ رہنا ہوں اور پیدل آیا ہوں، سواری کے لیے میرے پاس کوئی مرکب بھی نہیں. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا امامہ اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دیا. انصار کے سید حضرت سعد بن عبادہ اٹھے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اسے ایک اونٹ گفٹ کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس امامہ بھی مل گیا اور وہ بھی حیدر کرار، علی مرتضیٰ کی پگڑی مل گئی، اونٹ بھی مل گیا، بس کہتا ہے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. اس پہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خاموش ہو گئے کہ تو نے 3 دن نہیں کھایا اور یہاں ہفتوں سے فاقے تھا.
برلن کے دوستوں، ایک ہے تن کی دنیا اور ایک ہے من کی دنیا۔ ہم تن کی دنیا کے لوگ ہیں، کنگ آف دی ڈائننگ ٹیبل۔ کوئی کھانے میں ہمارا مقابلہ کر کے دیکھے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ اللہ کے بندے قبرستان چلے گئے جو ہر نماز زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھتے تھے، اب ہم ہیں ہر کھانا زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں۔ سلمان فارسی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے، بہت خوش نصیب انسان ہے۔ فارس سے آیا اور نگاہ رسالت میں ایسا جچ گیا کہ رحمت عالم نے فرمایا اسے بدیسی اور فارسی نہ کہنا، سلمان میری اہل بیت میں سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا سلمان اس بوڑھے کو لے جاؤ اور مدینہ کی گلیوں میں اونچی آواز سے کہو یہ رسول اللہ کا مہمان ہے، کوئی کھانا کھلا دیا۔ اب حضرت سلمان اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیتے اور گلیوں میں کہتے ہیں ہذا ضیف رسول اللہ، ہذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، ہذا ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مہمان ہے۔ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اتنے میں سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر آ گیا۔ یہاں ذرا رک گئے، شاید یہ سوچ کر رک گئے کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے۔ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں رسول اکرم کا مہمان ہے۔ اتنے میں سیدہ کے گھر سے ایک کپڑا باہر آیا، فرمایا یہ چادر لے جاؤ، شمعون کی دکان پہ اسے بیچو۔ یہودی تھا شمعون مدینے میں، یہاں بھی فاقے چل رہے ہیں، حسنین بھوکے سوئے ہوئے ہیں، لیکن ابا کے مہمان کو خالی نہیں جانے دوں گی۔ میری چادر شمعون کی دکان پہ لے جاؤ اور اس سے کہو یہ کپڑا لے لو، اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو، وہ آٹا لے کے آؤ میں اسے کھانا بنا کے دوں۔ سلمان وہ چادر لے کر شمعون کی دکان پہ گئے، کہنے لگا یہ کپڑا لے لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو۔ برتن کی روشن ضمیروں معلوم نہیں اس چادر کی خاموشی میں کیا فساد ہے، پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس کی خاموشی میں۔ شمعون کہتا ہے یہ چادر کس کی، ہاتھ لگائے بغیر، یہ کپڑا کس کا، یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے کہا جس کی بھی ہو رضی اللہ تعالی عنہ، تم سوداگر ہو، میں تمہیں ایک چیز دے رہا ہوں اس کے بدلے میں ایک چیز لینا چاہتا ہوں، ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شمعون کہتا ہے نہیں، پوچھ کے رہوں گا، پہلے بتاؤ گے پھر سودا کریں گے۔ اور اوپر سے اشارہ ہو گیا سلمان کے دل پر، بتا دو اسے شاید اس کی ہدایت کا لمحہ آ گیا۔ سلمان نے ساری کہانی سنا دی۔ یہ بوڑھا بنو سلیم سے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اسلام قبول کیا، اور 3 دن سے یہ فاقے میں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اسے، کیونکہ وہاں بھی فاقہ چل رہا تھا، کوئی اسے کھانا کھلا دے گا۔ تو میں رحمت عالم کی لخت جگر کے گھر کے سامنے سے گزرا، انہوں نے اپنی یہ چادر عطا فرمائی کہ ان کے گھر میں بھی فاقہ تھا کہ یہ بیچو اور آٹا لاؤ میں اسے کھانا بنا کے۔ اب شمعون کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا، اسی لیے تو میں نے پوچھا تھا، موسیٰ کے خدا کی قسم توریت میں اللہ کے آخری رسول کی صداقت کی یہی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، توریت میں آخری رسول کی سچائی کی یہی علامات لکھی ہوئی ہیں کہ وہ خود بھی غریب پرور ہوگا اور اس کا گھرانہ بھی غریب پرور ہوگا۔ میں فاطمہ کے ابے کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ اور یہ چادر میں کیسے خریدوں؟ اسے تو پوری کائنات نہیں خرید سکتی۔ جس چادر کے دھاگے کی عفت سے میں اللہ کے فرشتوں کا تقدس